ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینہ حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا کریم اللہ تجھ اپنے کرم کا واسطہ، مہربان اللہ تجھ اپنی رحمت کا واسطہ امام زمانہ سلطان عادل کو جلد اذن ظہور عطا فرما۔ مالک میرے امام کی وسیلے سے بانیان خمسہ میری پاک بی بی کی عزاداری پرصداری ہمارے صاحبان کروا رہے ہیں۔ میرا مالک آج یکم جمادی الثانی ہوگی۔ میرا کریم مالک ہماری پوری انجمن، میرے مالک ان کی یہ کوشش کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بالخصوص جتنی دعائیں انجمن کی طرف سے میرے ذمہ حقیر کے سب دعائیں مستجاب فرما۔ مالک انجمن کے تمام ممبران کو اگر بیمار ہیں صحت کلی عطا فرما، اگر تنگ دست ہیں کشادگی عطا فرما، اگر مقروض ہیں برحمت سے قرض ادا فرما۔ جو حاجات رکھتے ہیں مالک سب کی مستجاب فرما۔ دعا ہے کہ اس پاک بارگاہ میں جتنے افراد تشریف فرما ہیں، جو آ رہے ہیں جو آئیں گے، مالک سب کو طویل صحت والی زندگی عطا فرما، سب کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہادی برحق ولی العصر امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ جی بالکل، جتنے مومنین جس مسلک سے مکتب فکر سے لوگ میری پاک بی بی کے اس ایام اعظام میں شامل ہوتے ہیں، جس حوالے سے، سماعت کے حوالے سے، امداد کے حوالے سے، میرا مالک سب کے نوکری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ دعائے آخر، التجائے آخر، اپیل آخر، وقت کے بادشاہ حجت دوران ولی العصر امام زمان کی زیارت نصیب فرما۔ ہماری آپ کی دعائیں قبول ہوں، بادشاہ کا ظہور و مل کے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذی القربى حقہ، صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ۔ ہدیہ امام زمانہ کی بارگاہ میں موسم ٹھنڈا ہے، مگر انشاءاللہ ذکر کے حوالے سے اب سارے خادم میں سارے نوکر ہیں۔ میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، میرے امام زمانہ میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں، منتظر آپ کے بے چین ہوئے جاتے ہیں۔ میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں، منتظر آپ کے بے چین ہوئے جاتے ہیں۔ میں تو امام کو ایک عریضہ پیش کر رہا ہوں، درخواست پیش کر رہا ہوں، آپ اپنے جد کی طرف ذرا غور کریں، وہ تو آواز کے سنتے ہی چلے آتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے امام زمن سے جب یہ درخواست پیش کی، میرے امام نے بھی ایک جواب دیا، مولا آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ مولا فرماتے ہیں، یہ کس نے کہہ دیا کہ مجھے پیار نہیں، فریاد کوئی تمہاری بیکار نہیں، سنتا ہوں تڑپتا ہوں پر مزی رب ہے، دراصل میرا لشکر ابھی تیار نہیں۔ مولا ظہور فرمائے ایک مل کے صلوات، اللہم صلی علی۔ حکم دو ہیں لیکن اختصار کے ساتھ میں ایک ہی پورے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ محمد مصطفیٰ جس پاک بی بی سے منسوب یہ خمسہ ہے، میں نے ذکر پاک بی بی کا ہی کرنا ہے۔ پہلا جملہ، محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام ہے زہرا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ وہ میری پاک بی بی ہے۔ میں جو بات کروں گا دعوے سے کروں گا۔ پہلا اعلان اپنے مذہب کی طرف سے، اپنے ملت کی طرف سے، کہ حق زہرا پڑھنا کوئی فساد نہیں ہے۔ حق زہرا پڑھنا کسی کے مذہب کے اوپر تنقید نہیں ہے۔ یہ قرآن، رسول اور نبی پاک کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ، جی بالکل، یہ پہلا پیغام ضروری تھا۔ محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام ہے زہرا۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ میری وہ پاک بی بی ہے، دعویٰ کروں گا، دلیل بھی پیش کروں گا۔ یہ وہ میری پاک بی بی ہے جو قرآن سے زیادہ سچی ہے، کعبہ سے زیادہ پاک ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ یقیناً اپنے لوگ ہی کبھی کبھی ایسی باتیں سن کر پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ زیدی صاحب نے فرمایا تھا کہ جس دور میں حق سیدہ پڑھنے والے کو فسادی اور ولایت پڑھنے والے کو غالی کہا جائے،
تو پھر مان جاؤ کہ کہیں نہ کہیں حق کو چھپایا جا رہا ہے۔ یہ وہ پاک بی بی ہے، میں تو آپ سب کے لیے دعا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ وہ پاک بی بی ہے کہ جو قرآن سے زیادہ سچی ہے اور کعبہ سے زیادہ پاک ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہو جائے تو دلیل میں قرآن سے دے دیتا ہوں کہ یہ کعبہ سے پاک کیوں ہے، کیونکہ جب اللہ نے اپنا گھر بنوایا تو اس کے لیے جناب ابراہیم سے فرمایا وَطَاهِرَ بَيْتِي، اے ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھو۔ ایسے تشریف فرما دوست بھی ہیں جو مولا سلامت رکھے، وہ مجلس کی زینت ہیں، اور مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جناب ابراہیم سے میرے اللہ نے فرمایا وَطَاهِرَ بَيْتِي، اور میرے گھر کو پاک رکھو۔ لیکن جب زہرا کی باری آئی فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں تجھے پاک رکھوں گا۔ تو اللہ کے گھر کو یعنی کعبہ کو، یہی تو میں نے کہا جو پاک میں بھی ہے میری پاک سیدہ، یہ کعبہ سے زیادہ پاک ہے، قرآن سے زیادہ سچی ہے۔ تو جو جناب ابراہیم کی طاقت تھی وہ کعبہ کو اتنا پاک رکھ سکتے ہیں، اور جتنا اللہ قدیر ہے وہ زہرا کو اتنا پاک رکھے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ اور پھر دوسری بات کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو پاک رکھا، لیکن پھر بھی اس میں بت آ گئے، وہ کعبہ پھر پاک نہ ہوا کیونکہ اس میں بت آ گئے۔ لیکن میری پاک سیدہ کو اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے ہر قسم کے رجس سے دور رکھا۔ میں کہتا ہوں پروردگار، کعبہ میں جو بت دوبارہ آ گئے، پہلے بھی آپ نے توڑوائے، بڑا نفیس جملہ میرے سامنے، بہت نفیس جملہ، پہلے بھی آپ نے بت توڑوائے، پھر فتح مکہ کے بعد پھر بھی آپ نے فرمایا اے میرے حبیب میرے علی سے کہو نا یہ بت توڑے۔ پروردگار آپ کو ان بتوں سے تکلیف کیا ہے؟ توجہات کا طلبگار ہوں۔ اے میرا خدا، بڑا لطیف جملہ باؤ جی، اے میرے خدا آپ کو ان بتوں سے تکلیف کیا ہے؟ لوگوں نے بنائے ہیں، مجسمے ہیں، کچھ لوگوں کی پسند ہے، انہوں نے بت آ کر رکھ دیے، نہ یہ کچھ کرتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں، اس سے میرا مالک تجھے تکلیف کیا؟ تو میرے پروردگار عالم نے فرمایا نہ بولتے ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، مجھے ان سے تکلیف اس لیے ہے کہ جس جگہ کے لائق نہیں وہاں آئے کیوں ہیں؟ یا علی یا علی یا علی، جس جگہ کے لائق، یہ اللہ کو غصہ ہے، میں فدق ہی پڑھ رہا ہوں، فدق، یہ جس جگہ کے لائق نہیں اس جگہ پہ کیوں آ گئے؟ اللہ کو فرعون کیوں نہ پسند ہے؟ خدا تھا نہیں مگر کہلواتا تھا میں خدا ہوں۔ فرعون خدا تھا؟ معاذ اللہ، خدا نہیں تھا مگر کہلواتا تھا میں خدا ہوں۔ ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی سے کیوں تکلیف ہے کہ نبی نہیں ہے مگر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ خدا کی قسم یہی تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ جو نہ ہو وہ بن بیٹھے، اس سے پروردگار عالم کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اب جو خدا نہیں تھا وہ بن بیٹھا، اللہ نے توڑوا دیے، جو نبی نہیں تھا وہ بن بیٹھا، ہمارے نبی نے چھڑوا دیے، اور جو محمد کا جانشین نہ ہو وہ بن بیٹھے، تو اللہ کو غصہ تو آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے جب بھی بات کی ہے، بات چونکہ بہت دور تک جائے گی، اللہ کے قرآن سے بات کی ہے یا نبی کے فرمان سے بات کی ہے۔ بڑی حساس ترین ایک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں شروع کی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا بہترین فکر والا بندہ وہ آئے دوستانہ باتیں کرے اور پھر ہم اسے بتائیں کہ فدق صرف شیعوں کا مقدمہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مقدمہ ہے، کیونکہ یہ سیدہ زہرا کا مقدمہ نہیں ہے۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائے۔ دیکھیے، جو بھی بندہ فدق سے انکار کرتا ہے سب سے پہلے وہ خدا سے انکار کرتا ہے، پھر وہ مصطفیٰ سے انکار کرتا ہے، پریشان تو نہیں بیٹھے، پھر وہ قرآن سے انکار کرتا ہے، بعد میں کہیں جا کر وہ سیدہ زہرا کا انکار کرتا ہے۔ بی بی پاک زہرا کا نمبر تو چوتھے پانچویں نمبر پہ آتا ہے۔ سب سے پہلے فدق کا منکر یا بی بی پاک کو حق نہ دینے والا منکر توحید ہے۔ میرے خیال میں آپ تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے فدق، آپ پریشان تو نہیں، فدق کا منکر توحید ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ فدق زہرا کا حق نہیں ہے وہ اللہ کے حق پہ ڈنڈی مارتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ بی بی کا حق نہیں ہے وہ مصطفیٰ کے حق پر، مرتضیٰ کے حق پر۔ خدا کی قسم، پاک بی بی
وہ پاک اللہ نے بنائی ہے. یہ تو مسلمانوں کی مومنین کی ماں نے بھی کہہ دیا کہ یہ وہ پاک بی بی ہے کہ اس کے بچے جب مصلی پہ آتے ہیں نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مصلی چھوٹتا ہے. یہ اتنی پاک بی بی ہے. تو فدق کے بارے میں ہم کتابوں سے بھی باتیں کر سکتے ہیں، ہم نے کسی کو تکلیف دینے والی بات کرنی نہیں ہے. مالک آپ سب کو سلامت رکھیں. ایک صلوات پڑھیں بی بی پاک زہرا کے نام پر. مولوی اسماعیل صاحب چونکہ کنورٹڈ تھے نا، مہربانی، ان سے ان کے ایک پرانے دوست نے کہا مولوی صاحب یہ آپ نے کیا رولا ڈالا ہوا ہے، آپ ایسا کریں کہ فدق کتنے پیسوں کی جاگیر ہے، آپ اس کے ہم سے پیسے لے لیں اور یہ رولا ختم کریں. تو جو میری طرف ہے بات بڑی پیاری ہے، اس کے آپ پیسے لیں. جی کس نے آنا ہے؟ اچھا کون آ رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بسم اللہ. مالک آپ کو سلام. جو ہی آتے ہیں میں وہ کلوز کر لوں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولوی اسماعیل صاحب سے ان کے ایک پرانے دوست نے کہا کہ آپ فدق ہے، آپ پریشان تو نہیں، جتنے بیٹھے میرا آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے میں کچھ باتیں کر رہا ہوں. آپ فدق کے پیسے لے لیں، کتنا بڑا وہ باغ ہوگا. یہ لعنت، یہ لڑائی جھگڑا یہ چھوڑیں. اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ فدق کا وارث میں تھوڑا ہوں، وہ پردہ میں موجود ہے اور صاحب ذوالفقار ہے. جب اس نے آنا ہے وہ منافع سمیت واپس لے لے گا اور اس نے غاصبوں کو سزا بھی دینی ہے. دوسری بات، خدا کی قسم بڑی پیاری بات ہے، لوگوں کو پتہ نہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی. ایک منظر چھوٹا سا آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں، میں نے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینی. ہم نے کلمہ پڑھا ہے آقا محمد مصطفیٰ کا، سچی کتاب مانا ہے قرآن کو، اور مصطفیٰ کی بیٹی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. عجیب ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بے شک مجلس اسی جملے پہ میں ختم کر دوں گا، کہ محمد مصطفیٰ نے 7 ہجری میں خیبر فتح کیا اور اسی سال فدق سرکار کو ملا. یہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہو جائے گی اگر میں مال فے پہ یا میں نفع والے مال پہ میں گفتگو شروع کر دوں. یہ بی بی کا حق ہے یا بی بی کی وراثت ہے، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس پہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے. وراثت اور ہوتی ہے، حق اور ہوتا ہے. اگر وراثت کا ہی جھگڑا سارا ہے تو پھر یہ بتائیں کہ ام المومنین نے جو ایک کمرہ لیا تھا رسول خدا سے، وہ وراثت میں تھا یا حق تھا؟ بہرحال ہم نے لمبی چوڑی کو بات کرنی نہیں ہے، میں نے یہ بات کرنی نہیں. 7 ہجری میں رسول خدا کو میں داد کے لیے پڑھ نہیں رہا، میں صرف دعا کے لیے پڑھ رہا ہوں. 7 ہجری میں رسول خدا نے خیبر فتح کیا. خیبر فتح ہو گیا، رسول خدا کو وہ ملا، باغ فدق بھی اور خیبر کی جاگیر بھی. 2 چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ آپ نے سنی ہے، میں دوہرا دیتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے جو جنگ کے بعد حاصل کی جائے، وہ سورہ انفال میں اس کا پورا ذکر ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے جو بغیر جنگ کے حاصل کی جائے. تو جو منافع ہو جائے، جو مال فے ہو جائے، یہ الگ سے کیٹیگریز ہے. یہ پھر کبھی بچوں کو بٹھا کر انشاءاللہ مسجد میں ہم سمجھا دیں گے. خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے نہ خیبر فتح ہوتا نہ باغ فدق کا مسئلہ ہوتا، کیونکہ دونوں چیزیں، دونوں جاگیریں یہ علی کی تلوار کے صدقے میں ملی ہیں. باغ فدق بھی اور خیبر کی ساری پراپرٹی بھی. مولا امام حسین آپ کو سلامت رکھے، میں تو حقیر صدر سا طالب علم ہوں، ایک ہی بات کر دوں تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے. مولا امیر کائنات نے جنگ کی تو خیبر فتح ہوا، اس کے خوف کی وجہ سے یہودیوں نے آ کر فدق پیش کیا سرکار محمد مصطفیٰ کو، اور بی بی پاک کو فوراً حکم خدا کے تحت، میں بالکل قلت کے تحت، وقت کے قلت کے تحت میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، حکم خدا کے تحت پورا قرآن میں واقعہ موجود ہے. میرے آقا محمد مصطفیٰ نے اپنے بعد کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں وہ فدق سیدہ کو دے دیا. جب بی بی پاک کے حوالے کیا، وقت گزرتا گیا، 11 ہجری آ گئی. دربار وہی ہے جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے. وہاں بیٹھنے والوں نے دیکھا بھی نہ کہ آنے والی کون ہے. اب ایک عجیب یہاں سے سارا سیکوینس اسلام کا چینج ہوتا ہے. اب دربار میں جو بھی بیٹھے ہیں، آپ نے پریشانی ہونا، میں نے پریشان کرنے والی بات ہی نہیں کرنی. اب دربار میں لگا ہوا دربار ہے، تمام رسول پاک کی امتی تشریف فرما ہے. سوال کرنے والی مصطفیٰ کی بیٹی ہے، وہ کہ جس کی دہلیز پر مصطفیٰ بھی کئی گھنٹے کھڑا رہتا تھا.
وہ پاک بی بی سرکار آقا محمد مصطفیٰ کے دربار کے سامنے آ کر کھڑی ہے۔ کافی دیر کے بعد پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ ایک حدیث جو پڑھی جاتی ہے وہ ممبر، یہ کہاں تک بات جائے گی، ممبر پہ میں حقیر سا طالب علم بھی چیلنج کر سکتا ہوں کہ وہ حدیث بھی مستند نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر حدیث مستند ہے تو یہ حدیث میری پاک سیدہ کو پتہ کیوں نہیں تھی جو اپنے گھر میں رہتی تھی؟ سرکار محمد مصطفیٰ نے اگر کوئی حدیث بیان کی ہے تو میری پاک سیدہ کو پتہ کیوں نہیں تھی؟ اگر حدیث کسی کو پتہ چل جائے، میں آپ کے سامنے حضور پاک کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، مثال کے طور پر سرکار فرماتے ہیں یہ حرام ہے تو آپ مان جائیں گے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے تو آپ مان جائیں گے یہ حلال ہے۔ عام مسلمان بھی جب مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کرتا ہے تو کیا زہرا نے بابا کی حدیث پہ عمل نہیں کرنا تھا؟ بہرحال جب حدیث پڑھی گئی میری پاک بی بی کے سامنے، اس وقت میری پاک بی بی نے حدیث کا جواب حدیث سے دیا۔ سامنے والوں نے کہا کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے، اگر تیرے پاس کوئی بابے کی حدیث ہے تو وہ سنا۔ میری پاک بی بی فرماتی ہیں، میں تو طالب علم ہوں نا، یہ آپ کو باتیں سنا رہا ہوں۔ میری پاک بی بی فرماتی ہیں کہ آج تم مجھ سے اس فدق کی حدیث طلب کرتے ہو، توجہ کا طالب ہو، آج تم مجھ سے اس فدق کی حدیث کا سوال کرتے ہو، تب تم کہاں تھے جب 1.25 لاکھ کا مجمع تھا تو میرے بابا نے میرے شوہر کی ولایت کا اعلان کیا تھا؟ وہ حدیث کہاں گئی؟ اگر تم حدیث ہی مانتے ہو تو پاک بی بی نے وہاں حدیث بھی پڑھی۔ پھر پاک بی بی کو کہا گیا کہ نہیں، آپ قرآن سے اپنا حق ثابت کریں۔ پھر پاک بی بی نے وراثت کی 7 آیات پڑھی ہیں، جو پڑھ لکھے چہرے ہیں، میں نے پڑھ لی نہیں ہیں، آپ اپنی مرضی کے عالم سے سن لیں گے۔ 7 آیات میری آقا زادی نے پڑھی وراثت کے متعلق، فلاں نبی فلاں کا وارث، فلاں فلاں کا وارث، تو اپنے باپ کا وارث، تو میں اپنے باپ کا وارث نہیں ہو سکتی۔ میں بالکل قریب آ گیا ہوں ایک اچھی بات کے۔ بی بی نے حدیث پڑھی، پھر بی بی نے قرآن پڑھا۔ جو قرآن پڑھنے والی تھی وہ کون تھی؟ وہ سیدہ زہرا، وہ بطول، وہ رسول کی بیٹی۔ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب یہ 3 چیزیں ہو گئیں، توجہ حق کا طالب، قرآن 1، حدیث 2، بطول 3۔ اب بھی لوگ نہ مانے تو پھر پاک بی بی نے رسول کا لکھا ہوا دکھایا، تحریر محمد۔ اب یہ ہو گئی 4 چیزیں۔ میں آپ کو ایک آئینہ دکھا رہا ہوں، آئینہ، وہ آپ کی توجہ ہو یا نہ ہو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ رسول کی تحریر، پاک بی بی سیدہ زہرا کی گفتگو، رسول کی حدیث، قرآن مجید۔ اب جو بندے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کس کس کا انکار کیا؟ قرآن کا انکار، حدیث کا انکار۔ کو بیٹھے ہو میرے سامنے نہیں بیٹھے ہو، میں کوئی بات کر گئی ہوں آپ سے؟ آپ نے پتہ نہیں کتنی بڑی مجلس سنی ہے، ایک چھوٹا سا حقیر سا نذرانہ بی بی پاک کی خدمت میں۔ قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، زہرا کا انکار، اللہ اکبر، اور رسول کی تحریر کا انکار۔ جب یہ 4 معاملات ہو گئے نا، پھر ان سے ایک اور چیز مانگے گی، کیونکہ 5 تن پاک کے ماننے والے ہیں تو 5 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی۔ آخر میں کہا گیا کہ اے سیدہ زہرا، اگر تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو وہ پیش کر۔ یہ مقدمہ جو ہے، ہمارا بچہ بھی جب تک رہے گا یہ مقدمہ پیش ہوتا رہے گا، جب تک سانس ہے بی بی کا مقدمہ ہم پیش کرتے رہیں گے۔ کوئی گواہ ہے تو پیش کر۔ ام ایمن 1، مولا علی 2، مولا حسن 3، پریشان تو نہیں بیٹھے، مولا حسین 4۔ یہ ایک پاک بی بی نے گواہ پیش کیے، حسنین کریمین، علی شیر خدا، سبحان اللہ، بی بی پاک زہرا کے گواہ۔ بی بی پاک نے ایک بات کی حسنین کریمین سے، ایک بات کی، ایک اچھی بات ہے، بی بی پاک کی طرف سے حکم ہوا وہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ فی البدی بات۔ بی بی پاک نے حسنین کریمین سے ایک بات کی، ایک مولا علی سے، 3 شخصیات سے، اور پھر پروردگار عالم کی طرف دیکھ کر کہا اے میرا مالک تو گواہ رہے، مباہلہ میں تیری گواہ بن کے گئی یا یہ میرے ساتھ تھے، آج میں ادھار واپس لیتی ہوں، مباہلہ میں نے تیری گواہی دی، آج تو میری گواہی دے۔ خدا کی قسم آج بھی توحید گواہ ہے سیدہ کی سچائی کا۔ آج بھی بی بی کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے، دنیا والوں زہرا کل بھی سچی تھی، زہرا آج بھی سچی ہے۔ 5 چیزیں جب پیش کی گئیں، گواہ پیش کی حسنین کریمین، لوگوں نے کہا نہیں جی یہ تو آپ کے بیٹے ہیں۔ فوراً بی بی، دیکھیں خدا کی قسم ایسی عالمہ
کائنات میں ایسی بی بی، میں کہتا ہوں لوگوں کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ ایسی عالمہ بی بی کہاں کھڑی ہے، کس دربار میں کھڑی ہے۔ بی بی پاک فرماتی ہیں کہ اگر تم میرے بچوں کی گواہی تسلیم نہیں کرتے ہو تو پھر میں قرآن سے وہ واقعات بتاتی ہوں کہ جب بچوں کی گواہیوں کو تسلیم کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بی بی پاک فرماتی ہیں خدا کی قسم متکلم بالقرآن جس کی کنیز ہو، جس کی کنیز ساری زندگی قرآن سے بات کرے۔ بی بی نے فرمایا اگر تم میرے بچوں کی گواہی تسلیم نہیں کرتے تو میں قرآن سے ثابت کرتی ہوں کہ کب کب معصوموں کی گواہی بچوں نے دی اور ان کے دشمنوں نے قبول کی۔ بی بی نے فرمایا یاد کرو وہ وقت جب یوسف کو کہا گیا کہ یوسف نے خیانت کی ہے۔ یہ آپ ساری باتیں سنتے ہیں، میں دہرا رہا ہوں، ایک چیپٹر آپ تک ریفریش کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے اذہان تک محفوظ رہے۔ یوسف پر لگا الزام کہ زلیخا نے کہا کہ اس نے میری عصمت دری کی کوشش کی ہے۔ بچے ہیں ان کو آپ سمجھا دیں گے۔ تو جناب یوسف 7 دروازے بند، مکفل دروازے، یہ میری پاک سیدہ قرآن سے ایک دلیل دے رہی ہے۔ 7 مکفل دروازے، حکم خدا و یوسف، بند دروازے مت دیکھو، تم دروازوں کی طرف دوڑتے رہو، اگر دروازے کھلتے نہ جائیں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اب یوسف علیہ السلام جس دروازے کی طرف دوڑتے ہیں دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ آخری دروازہ کھلا تو عزیز مصر کھڑا تھا، آگے جناب یوسف، پیچھے زلیخا، سامنے عزیز مصر۔ وہ منظر، وہ حالت دیکھ کر دونوں کو سانس چڑھا ہوا۔ عزیز مصر بڑا پریشان ہوا، فوراً عورت تھی نا، اس نے مکر کرنا شروع کر دیا۔ عزیز مصر سے کہا کہ اس نے خیانت کی ہے، یوسف نے خیانت کی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے کہا اب یہ واقعہ میں آپ کو فدق کا سنا رہا ہوں، آپ کا ذہن وہی رہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، یہ سارا اس کا کام ہے۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ اے یوسف اگر تم سچے ہو تو تمہاری سچائی کا کوئی گواہ موجود ہے؟ اگر میں کیا آپ کو ٹچ دے رہا ہوں، اے یوسف اگر تم سچے ہو تو اپنی سچائی کا کوئی گواہ پیش کرو۔ اس وقت جناب یوسف فرماتے ہیں تنہائی تھی، زلیخا تھی، میں تھا، اور میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب 2 ہوں تو میں تیسرا ہوتا ہوں۔ کہ بات کر گیا میں آپ سے یار، اللہ والے بیٹھے ہو، اللہ والے بیٹھے ہو۔ میرے اللہ کا قرآن میں فرمان ہے کہ جب 2 ہوں مرشد تو تیسرا میں ہوتا ہوں، تیسرا تو میرا خدا موجود تھا، آج جا گواہی وہ دے گا۔ اور چوتھے نمبر پر میں معصوم ہوں تو اس کمرے میں ایک معصوم اور بھی موجود تھا۔ اب روایت میں ہے کہ 3 دن کا بچہ یا 6 مہینے کا، یہ 3 دن سے لے کر 6 مہینے تک بچے کی روایت ملتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں کہ یہ میری پاک بی بی دربار میں یہ بات سنا رہی ہیں، اور میں نے آپ کو قرآن کا واقعہ سنا دیا۔ 6 ماہ کا بچہ، سرکار نے فرمایا یہ میرا گواہ ہے، میری عصمت کا یہ گواہ ہے، اگر میں بے گناہ ہوں تو یہ میرا گواہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بچہ تھا، معصوم تھا، آپ کی توجہ میری طرف تار نہیں توڑنی، میں بالکل قریب آ گیا۔ اب بچہ تھا، معصوم تھا، معصوم کو گواہی دینی چاہیے نا۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے کوئی بات گواہی تو میں گواہی دوں۔ خدا کی قسم اس معصوم بچے نے صرف گواہی نہیں دی بلکہ جناب یوسف کی وکالت کی۔ معصوم سا بچہ ماں کی آغوش میں سیدھا ہوا اور اس نے کہا اے بادشاہ، پہلے جناب یوسف نے کہا بولو اے اللہ کے بندے بولو، میری عصمت کی گواہی دو، میری سچائی کی گواہی دو۔ میں یہ گزارش کروں کہ بی بی کل بھی سچی تھی، بی بی آج بھی سچی ہے، ہمارے حصے کی نوکری ہو رہی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، عزت عطا فرمائے۔ جناب مہربانی صدیقۃ الکبریٰ، بالکل اس پر بھی ایک ذکر ہو سکتا ہے، معذرت، میری گواہی دو۔ اس وقت جناب یوسف کی گواہی دینے کے لیے مجھے میرے پیارے اللہ کی قسم جو بچے نے لفظ کہے اللہ نے قرآن میں لکھ دیے، سبحان اللہ۔ اس وقت جناب یوسف کی گواہی دینے کے لیے اس بچے نے کہا بسم اللہ، بس میں قریب، آپ آگے تو میں قریب ہو گیا۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ اس بچے نے کیا کہا ہے؟ بادشاہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غور سے دیکھ، اگر یوسف کی قمیض پھٹی ہوئی ہے سامنے سے تو یوسف جھوٹا ہے، اگر پھٹی ہوئی پیچھے سے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے۔ اب جب قمیض دیکھی گئی، سارا قرآن میں آپ نے واقعہ دیکھا، تو قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی تھی؟ پیچھے سے۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں یہ تیرا ہی مکر ہے۔ یہ بی بی نے واقعہ سنایا، بی بی نے کہا کہ وہ بے شک کافر تھا،
کوئی بیٹھے ہو میرے ساتھ؟ بی بی فرما رہی ہے کہ بے شک وہ کافر تھا عزیز مصر، لیکن یوسف کی گواہی ایک بچے نے دی تھی، کافر مان گیا، تم کیوں نہیں مانتے؟ اب بچوں کی بات ہے، یا علی اللہ، میں بڑا جلدی قریب آ گیا۔ پھر بی بی فرماتی ہیں، میں بالکل آخری بات کرتا ہوں، پھر بی بی فرماتی ہیں کہ اے تخت پہ بیٹھنے والے سنو، جب حضرت مریم باہر آئی اللہ نے ان کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ میں کہتا ہوں کون بی بی اور کیا پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ دنیا میں آیا، اللہ نے فرمایا کہ اے مریم اس بچے کو لے کر اپنے لوگوں کے پاس جاؤ، اپنی بستی میں جاؤ۔ بی بی نے فرمایا پروردگار مجھے بغیر شوہر کے بیٹا بھی دیا، اب یہ لوگ جا کر سوال مجھ سے پوچھیں گے، میں لوگوں میں جاؤں گی، یہ پوچھیں گے یہ بیٹا کہاں سے آیا، تو میں کیا کروں گی؟ اس وقت اللہ نے فرمایا معصوم کا گواہ ہمیشہ معصوم ہوا کرتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بس آخری بات کرو۔ اے مریم گھبراؤ نہیں، تیری عصمت پہ اگر سوال اٹھا، عصمت کا خالق میں ہوں، اگر میں تیری عصمت کی محافظت نہ کروں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ بی بی لوگوں کے جھربڑ میں آئی، سب نے کہا ہیں مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی، نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری ماں ایسی، میں صرف ترجمہ کر کے جا رہا ہوں، نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی۔ خدا کی قسم یہودی تھے مگر مانتے تھے معصوموں کے والدین بھی معصوم ہوا کرتے ہیں۔ مہربانی، نہ تیرا باپ ایسا نہ ماں ایسی، میں بالکل نتیجہ دے رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، نہ باپ ایسا نہ ماں ایسی، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ فاشارت الیہ، قرآن خود فرماتا ہے بی بی نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ماں کی عصمت کی گواہی نہیں دی بلکہ پوری وکالت کی، کہا قالا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اور مان جاؤ میری ماں کے منکرو، میری ماں کی عصمت کے منکرو، میری ماں صدیقہ ہے۔ بس آخری بات، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بی بی پاک نے فرمایا وہاں معصوم کی گواہی بھی معصوم نے دی تو کافر مان گئے، مریم کی گواہی معصوم نے دی تو یہودی مان گئے، تم کیسے مسلمان ہو؟ حسنین جیسے گواہ، علی جیسا گواہ بھی موجود ہے۔ بس آخری دو جملے علامہ ناصر صاحب کے پڑھ کے ممبر چھوڑتا ہوں، بس بھی نہیں پڑھوں گا۔ علامہ ناصر صاحب مالک ان کے درجات بلند فرمائے، اگر ایسی شخصیات کا ممبر پہ نام نہ لیا جائے تو ہمارا پڑھنا بھی وہ پورا نہیں ہوتا۔ وہ فرمایا کرتے تھے او مسلمانوں، اگر زہرا کے دشمن پر لعنت کرتے ہوئے 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی سوچو گے، لعنت تمہارے منہ پہ آ پڑے گی۔ باغ بی بی سیدہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت۔ اور پھر فرمایا کہ سنو، یہ تو یعقوب ابن میثم تبار سے میرے 5ویں امام نے فرمایا تھا، آخری بات ہے، 5ویں امام نے فرمایا تھا یعقوب جب دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے تو بائیں کندھے والا خاموش رہتا ہے، جب بائیں کندھے والا گناہ لکھتا ہے تو یہ خاموش رہتا ہے۔ اے یعقوب تجھے ایک ایسا عمل بتاؤں کہ دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں، تو ایسا کیا کر کہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر، نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھتا رہے گا، گناہ لکھنے والا گناہ مٹانا شروع ہو جائے گا۔ دونوں حالت بلند کریں نعرہ حیدری۔ مہربانی، بہت مہربانی، آج مہربانی۔